کہ لوگوں کو تھوڑا سا آگاہی مل جائے اور لوگ اس بارے میں تھوڑا سا کیئرفل رہیں، اسپیشلی کوئی ایسی چیز پوسٹ کرنے سے جس سے وہ بد نظری کی نظر میں آ جائے، یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کھانے سے جو کہ دشمنوں کی طرف سے آ رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز کی گئی ہو. تو اس اعتبار سے ہمارا مقصد ہے صرف لوگوں کو گائیڈ لائن کرنے سے پروڈکٹیو وے میں، پازیٹیو وے میں. اب اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ کسی سے بھی بغض رکھتے ہیں، پریشانی کریٹ کرتے ہیں، ان کو الرٹ کرنا یا ان کو ایکٹیو کرنا نہیں ہے کہ وہ لوگ ایکٹیو ہو جائیں کہ اچھا اس کا یہ برج ہے اور میں اس کو نظر لگانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا میں اس کے بارے میں کچھ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں. بیسیکلی یہ ان کے لیے ہے جو کہ نظر آتے ہیں پریشان حال اور وہ اپنے لیے صدقہ دیں، ریمیڈی کریں. اور مخصوص جو کہ پروگرام کے اینڈ کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح قرآنی طور کے اوپر بھی اس سے بچ سکتے ہیں تاکہ وہ بھی عمل کریں تاکہ آپ لوگ محفوظ رہ سکیں. اب اس میں زوڈک سائنس کو دیکھا جائے تو ماہ سفر میں جہاں پہ بہت زیادہ ایسے واقعات ہیں جو کہ اسلامی طور کے اوپر بھی میجورٹی طور پہ شہادت کے اوپر آتے ہیں، بہت ساری شہادتیں ہیں ماہ سفر میں. پھر اس کے بعد ماہ سفر میں ابتدائی طور پہ پلانٹری کمبینیشن جو بن رہا ہے وہ 4 ایک بروج کے لیے اس طرح کا ہے جو کہ ان کے لیے درست نہیں ہے، جس میں سب سے پہلا زوڈک سائن آ جاتا ہے جیمنائی برج جوزا. جیمنائی والے جو لوگ ہیں ان کو بد نظری کا بڑا شدید جو ہے وہ احساس فیل بھی ہوگا اور ان کے اوپر بد نظری جو ہے بڑی جلدی اثر بھی کرے گی. ان کے کاموں میں بلا وجہ کی رکاوٹیں، پریشانیاں، مس انڈرسٹینڈنگز، غلط فہمیاں، جو چیز یہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں خام خواہ کے ڈیلے اور تاخیر ہو سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے جیمنائی والوں کو تو سب سے زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، بد نظری کے زیر اثر نہ آئیں اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جو کہ کسی بھی طور کے اوپر لوگوں کی نظروں میں ایک دم سے جائے. اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے، کوئی آپ کے پاس پلاننگ ہے، کوئی عمل ہے، تو اس کو آپ آخری ٹائم تک اپنے تک ہی رکھیں. لوگوں کو بہت زیادہ ایک دم سے بیان نہ کریں، ایگزیجریٹ نہ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کو وہ کام مکمل نہ ہو اور وہ بیچ میں رک جائے. اس اعتبار سے جیمنائی کو احتیاط کی ضرورت ہے. اب اس میں نیکسٹ زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا جو زوڈک سائن بنتا ہے کہ پھر آئے گا ورگو برج السنبلہ. ورگنز والے جو لوگ ہیں یہ بڑا شدید قسم کی بد نظری کے ساتھ ساتھ جادو ٹونے کے زیر اثر میں بھی آ سکتے ہیں. ان کے اوپر کوئی ان کا حاسد کرنے والا فرد، کوئی ان کے ساتھ بغض رکھنے والا شخص کوئی نہ کوئی ایسا عمل کروا سکتا ہے کہ جس سے یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر بد نظری کے اثر میں آ جائیں. اور اسپیشلی طور کے اوپر ایسی فیمیلز جن کا یہ زوڈک سائن ہے جو کہ ورگو کے انڈر آتا ہے، انہیں چاہیے کہ قطعی طور کے اوپر بہت زیادہ تیز خوشبو کا استعمال نہ کریں شام کے ٹائم کے اوپر، یا کوئی اس طرح کی جگہوں کے اوپر شام کے ٹائم پہ جانے سے اوائڈ کریں جو کہ ویرانے ہوں، قبرستان ہوں، یا اس طرح کی چیزوں کو اپلوڈ کرنے سے بھی اوائڈ کریں جہاں پہ لوگ کسی نہ کسی طور کے اوپر بد نظری کریٹ کریں. تو ورگنز والی جو فیمیلز ہیں اسپیشلی ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی. کوئی نہ کوئی عصبی اثرات بھی ان کے اوپر رہتے ہوئے نظر آئیں گے. یا سوشل میڈیا پہ اپنی کوئی پکچر نہ لگائیں. ہاں وہی چیز کہ مطلب چیزیں اپنی ایک دم سے آپ شیئر نہ کریں. لیکن شیئرنگ اگر آپ کریں گے تو اس سے تو آپ کو صرف بد نظری ہوگی، لیکن ان کے اوپر کسی نہ کسی طور کے اوپر جادو اور سحر کے اثرات بھی رہتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس اعتبار سے جادو والا ایلیمنٹ جو ہے وہ تو آپ قرآن سے حفاظت کے ذریعے بچ سکتے ہیں، جو کہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. لیکن آپ نے جو سحر والا ایلیمنٹ ہے جو کہ عصبی قوتوں والا معاملہ ہے، اس سے آپ نے خود تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ تیز خوشبو کا استعمال اسپیشلی شام کے ٹائم پہ، اور یا کوئی ایسی جگہوں کے اوپر جانا جہاں پہ ویرانے ہوں. اس چیز سے آپ کو یہاں ایون اپنے گھر کی چھت کے اوپر بھی کہ آپ مغرب کے ٹائم پہ یا مغرب کے بعد عشاء کے دوران آپ اپنی چھت کے اوپر جو ہے اکیلے تنہا موجود ہو تو وہ چیز بھی آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر پھر ہمارے پاس تیسرا زوڈک سائن آتا ہے اور وہ آئے گا ایکویریس برج طرف. ایکویرینس والے جو زوڈک سائن والے لوگ ہیں یہ ذہنی طور کے اوپر تھوڑا سا ڈپریس پریشان ہو سکتے ہیں بد نظری کی وجہ سے. ان کی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں، پرابلمز اس قدر نظر آتی ہیں کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر یہ جو بھی چیز کرنا چاہ رہے ہوں گے، جو بھی چیز انجام دینا چاہ رہے ہوں گے، اس میں ہرڈلز آ جائیں گے. تو ان کو ایک تو چاہیے کہ اپنے متواتر طور کے اوپر پورا ماہ سفر جو ہے وقفہ سے صدقات ضرور دیں. صدقات دینے کے علاوہ ان کو چاہیے کہ بد نظری سے محفوظ رہنے کے لیے بھی کوئی قرآنی طور کے اوپر اپنا حصار کر کے رکھیں کہ یہ کسی بھی طور پہ کسی مسئلے یا پریشانی کے زیر اثر نہ آئیں. تو یہ تیسرا زوڈک سائن ہے ایکویریس جو کہ بد نظری سے بڑا شدید قسم کا متاثر نظر آتا ہے، اور ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ جادو کے اثرات بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائنس کے. پھر اس میں آتا ہے آخری اور چوتھا زوڈک سائن. چوتھا زوڈک سائن آ جائے گا پائسس برج ہوتا. پائسس والے جو لوگ ہیں یہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر کسی جادو ٹونے یا کسی ایسی چیز سے متاثر ہو سکتے ہیں جو کہ کسی دشمن کی طرف سے کروائی جائے، کسی دشمن کی طرف سے ان کا عزت کو خراب کرنے کے لیے، ان کے پیسے کو خراب کرنے کے لیے، ان کو بیمار کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، اور یا ان کا کسی نہ کسی طور کے اوپر ساکھ متاثر کرنے کے لیے.
یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کوئی نہ کوئی بندش یا جادو بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیز اسپائسز والوں کے اوپر بہت جلد ایک دم سے اثر کرے گی اور یہ کسی بیماری کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا. تو ماہ سفر جو ہے ان کو اپنا اس اعتبار سے لازمی طور کے اوپر روحانی تدارک کرتے رہنا چاہیے آن اینڈ آف. جب بھی یہ فیل کریں گے کسی بیماری سے گزر رہے ہیں, جب یہ فیل کریں کہ ان کو بوجھ یا کندھوں کے اوپر تھوڑا سا کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے, جب یہ فیل کریں کہ تھوڑا سا ان کو ذہنی طور کے اوپر ڈپریشن یا تنہائی میں رہنے کو دل کر رہا ہے, یا پھر ایک دم سے طبیعت میں بے چینی کا ایلیمنٹ ہے, یا یہ ایسا فیل کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی وجہ نہ ہونے کے باوجود بھی بلا وجہ جو ہے آپ کو رونے کا دل کر رہا ہو, تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ اسپائسز والوں کو بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اب اسپیشلی طور کے اوپر آپ کو کیسے پتہ لگا کہ آپ کسی بد نظری کے زیر اثر آ گئے ہیں؟ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے روزمرہ کے جو معمولات ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بلا وجہ جو چیزیں بڑی آرام سے ہو رہی تھی اس میں ہرڈلز آنا شروع ہو جائیں, یا پھر کوئی شخص آپ کے گھر سے ہو کے کیا ہے اور اس کے گھر میں آتے ہی یا اس کے گھر سے نکلتے ہی آپ کے گھر میں کوئی بھی شیشے کی چیز جو ہے وہ ٹوٹ جائے, شیشے کا گلاس ہو, شیشے کا کوئی اور چیز ہو, یا گھر میں اچانک سے کوئی بجلی کی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ ایک دم سے جل جائے جو کہ بالکل صحیح کام کر رہی ہے, لیکن اس شخص کے آتے ہی یا اس شخص کے نکلتے ہی فوری طور پہ آپ کا کوئی بلب جو ہے وہ جل جائے, یا آپ کا کوئی بھی ایسا بجلی کا ایک دم سے مسئلہ بن جائے جو کہ آگ کی شکل میں ہو. تو اس اعتبار سے جو ہے یہ پرابلم آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر کسی نہ کسی طور کے اوپر اثر ہو چکا ہے. تو اس چیز کا تدارک آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے صدقہ تو آبویسلی آپ کریں گے ہی, لیکن دوسری چیز جو آپ نے اپنا حصار کر کے رکھنا ہے, تدارک کر کے رکھنا ہے, اور اپنے بد نظری سے بچنے کے لیے ان چاروں کے چاروں زوڈک سائنز نے روزانہ 3 مرتبہ جو ہے سورہ کوثر لازمی طور پہ پڑھیں جب بھی گھر سے نکلتے ہیں, صبح دن کی ابتدا کرتے ہیں. اس کے بعد جو 2 زوڈک سائنز ہیں جس میں ورگو ہے اور پائسس ہے, ان 2 زوڈک سائنز والوں نے رات کو سوتے ہوئے جب یہ سو رہے ہیں اس سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس اس کو پڑھ کے اپنا حصار کریں فنگر سے, تاکہ ان کے اوپر رات کو سوتے ہوئے قطعی طور کے اوپر کسی بھی اسیبی طور کے اوپر یا جادو والا ایلیمنٹ جو ہے وہ ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو. تو یہ 2 طرح کی ریمیڈیز ہیں جو کہ یہ چاروں زوڈک سائن کریں گے تو انشاءاللہ یہ جادو ٹونے سے اور اثرات سے اور مصیبتوں سے بچے رہیں گے.